السلام علیکم۔ پاکستان آج کل عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے۔ ایک طرف سیاستدانوں کے نعرے یہ ہوتے ہیں کہ جو اس کا مخالف ہے صرف وہی کرپشن میں ملوث ہے اور ان جیسا تو پارسا ہے ہی کوئی نہیں، اور جب تفصیلات کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے ہی کرپشن میں ایک ہی جیسے ہیں، سب کے اوپر ایک ہی رنگ ہے، کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے کوئی کرپشن کا نعرہ مارتا ہے، کوئی احتساب کا نعرہ مارتا ہے، کوئی اسلام کا نام لیتا ہے، مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن اندر سے سارے ایک ہی جیسے ہیں، اور یہ سلسلہ کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عمران خان کے حوالے سے اگر بات کریں تو رول آف لاء کے حوالے سے اور ٹرانسپیرنسی اور عدالت کے سامنے سب ایک جیسے ہونے چاہیے، طاقتور بھی اور کمزور بھی، اور اسلامک ہسٹری سے مثالیں دیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، لیکن اپنی باری آئی ہے تو جب وہ چھاپہ پڑنے کی باری آئی، گرفتاری وارنٹ گرفتاری لے کے پولیس پہنچی تو پھر انہوں نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی کوئی بھی توجیہ دی ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک لیگل پروسیس تھا، اور اس لیگل پروسیس سے بچنے کے لیے بندے بھی پاکستان تحریک انصاف نے ارینج کیے، وہاں پروٹیسٹ بھی ارینج کیا اور پولیس کو کنفرنٹ بھی کیا۔ اب حکومت کی اگر بات کر لیں تو وارنٹ گرفتاری وہاں جا کے سرو کیے جا سکتے تھے۔ میری خیال میں اگر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جاتا، احتیاط کا دامن نہ چھوڑا جاتا تو وارنٹ گرفتاری دے دیتے، وہ نہیں پیش ہوتے تو وہاں سے آپ کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیتی عدالت، معاملہ آگے چل پڑتا۔ سیاسی طور پر اس سے زیادہ تو شرمندگی کا باعث شاید عمران کے لیے وہ زیادہ ہوتا کہ وہ لاہور میں بیٹھے ہوتے اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور عدالت انہیں ایبسکونڈر ڈکلیئر کر رہی ہوتی، لیکن دونوں طرف سے یوز آف فورس وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ واٹر کیننز لے کر پولیس والے پہنچ جاتے ہیں، جو عمران خان کے ورکرز ہیں وہ بیٹنز کا اور پتھروں کا استعمال کرتے ہیں، پولیس والے زخمی ہیں، پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں، اور یہ صورتحال لاہور شہر کے اندر ہو رہی ہے، اور عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہوں تو ہمارے پولیٹیکل لیڈر سے توقع یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالیں، اور ایک فارمر کرکٹر جس کا سیاست میں عمل دخل صرف اس بنا پہ ہوا کہ 92 کا ورلڈ کپ ان کی کپتانی میں پاکستان نے جیتا تھا، اس کو تو ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن انہی دنوں وہ ریلیز بھی کرتے ہیں، پروٹیسٹ بھی چلتے ہیں۔ اب اس کا انجام کہاں ہوگا معلوم نہیں ہے۔ ایک پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے اس کا جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی قوتیں بیٹھ جائیں اور آپس میں انتخابات کے طریقہ کار اور ٹائم فریم کے اوپر ایگریمنٹ کر کے جولائی، اگست، ستمبر کسی تاریخ کے اوپر اتفاق رائے کر لیں اور انتخابات کی طرف بڑھ جائیں۔ ایک مہینہ آگے ہوگا یا ایک مہینہ پیچھے ہوگا اس پہ قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن انتخابی عمل سے ایک کلیئر کٹ میجورٹی والی گورنمنٹ جو ہے وہ آئے اور پاکستان جن اقتصادی مشکلات سے دوچار ہے اس کے حل کے لیے بنیادی فیصلے جو لینے ہیں وہ لے لے۔ آئی ایم ایف ہمیں ناک سے لکیریں نکال رہا ہے، اور کیوں نکلوا رہا ہے کہ ہماری 23واں یا 24واں پروگرام ہے جو ہم آئی ایم ایف سے کر رہے ہیں۔ کسی دنیا کے ملک نے اتنی رسوائی کا سامنا نہیں کیا جتنا آج ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ 1 ارب ڈالر، 2 ارب ڈالر جو ہم نے اربوں سے مانگنا ہے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کرے گا تو دیں گے، آئی ایم ایف کہتا ہے وہ ارب دیں گے تو ہم پروگرام آگے بورڈ پہ بھیجیں گے، تو ہم پنگ پونگ جو ہے نا اس وقت بنے ہوئے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ پکڑنے کے لیے 1000 پولیس والا لگا ہوا ہے اور اس کے 400-500 ورکرز جو ہے آگے سے کنفرنٹ کر رہے ہیں، اور ایک فارمر پرائم منسٹر ہے جس کی گرفتاری ہونی ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے بچا جا سکتا تھا اس شرمندگی سے، لیکن بچنے کی کوئی کوشش نہیں۔ اور اس سے بھی بڑا ایک واقعہ جو ہم بڑے مزے سے لے کر ٹی وی کے اوپر رپورٹ کر دیتے ہیں کہ آج اس کی آڈیو آ گئی، آج اس کی آڈیو آ گئی، اس نے اس سے کیا کہا، اور بڑے مزے لے کر ڈسکس کرتے ہیں۔ اور صورت کچھ ایسی بن چکی ہے کہ کوئی بھی صورتحال ہو پاکستان میں، کوئی عدالتی معاملہ ہو تو سپریم کورٹ کے جج کی آڈیو نکل آتی ہے، سیاسی معاملہ ہو تو فارمر پرائم منسٹر کی آڈیو نکل آتی ہے، وہ پرائم منسٹر کی اہلیہ کسی سے بات کرتی ہیں، بشریٰ بی بی کی آڈیوز آئی تھیں تو وہ کسی ایسی کنٹروورشل کامنٹ کرتی ہیں تو ان کی بھی ریکارڈنگ جب ضرورت پیش آتی ہے کہ سب کچھ غداری سے جوڑ دو تو بشریٰ بی بی کی بھی آڈیو نکل آتی ہے۔ اور اب آج آخر یہ ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، جن کے اوپر بہت زیادہ احتیاط رہنی چاہیے تھی، احتیاط تو سب کی رہنی چاہیے تھی، سرونگ پرائم منسٹر شہباز شریف وہ مریم سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی بھی آڈیوز آ گئی تھیں، عمران خان کی آڈیوز آ گئیں، پاکستان کے فارمر جو فائنانس منسٹر شوکت ترین ہیں ان کی آڈیوز آ گئیں، مریم نواز کی اپنی آڈیوز آ گئیں، اور عمران خان مزے لے لے کر کہتے تھے یہ 2 آ گئیں باقی آنے والی ہیں، اور ابھی یہی حال پی ڈی ایم کا ہے، اور کل ان کی جب باری آئے گی تو پھر ان کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ پریزیڈنٹ الوی کی آڈیو ریکارڈنگ یہ کسی نے پاکستان میں بیٹھ کے کی ہے اور کسی نے جاری کی ہے، تو کیا ہم صرف اسی جگہ پر رہنے کے لیے بنے تھے کہ ہم یہ کچھ کریں گے کہ انڈیویجول پرائیویسیز کے اندر کس طریقے سے مداخلت کرنی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی بہت ہی پرائیویٹ گفتگو وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہو، یہ درست نہیں ہے، کسی بھی نقطہ نگاہ سے درست نہیں ہے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، آپ اپنے مذہبی لحاظ سے دیکھ لیں تو ہمیں اس کے اوپر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ سنیے وہ آڈیو جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد گفتگو کر رہی ہیں اور ڈاکٹر عارف الوی آگے سنیے۔ السلام علیکم سر، جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی، جی بالکل، پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے، وہ ابھی اس پہ
ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹروین. نہیں آئی ہیو ٹاکڈ. آپ یہ کہہ دیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو سارٹ خان صاحب سے. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر, اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ, ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے, سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی, جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک. آئی تھنک واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹیل ہم خان صاحب کہ جی آئی تھنک the best thing is to give in and fight another day. میں تو یہ میرا تو یہ خیال ہے, باقی آپ دیکھیں جو بھی کر سمجھیں. انہوں نے بات تو آنا نہیں. ابھی اس وقت رینجرز بھی وہاں ہیں, اس وقت تو پیٹرول بم چل رہے ہیں یہاں, اور ابھی ان کی واٹر کینن کو آگ لگ گئی تھی. میں تو کیونکہ آئی ایم انٹینشنلی سٹنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا مومنٹ ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم, بیکاز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا, تو مسئلہ یہ ہے کہ دس از ناؤ ریئلی ریئلی going from back to us. چلو let me consult with Asad also. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اسد سے تو میں نے بات کی, بٹ اسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. اسد بھی باہر بیٹھا ہوا ہے, میں باہر بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے تو یہ ہاں بات کر دیجیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے. ٹھیک ہے, سٹنگ ان سائڈ وتھ خان صاحب. ٹھیک ہے جی, اوکے سر. اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پریزیڈنٹ الوی سے جو بات کہہ رہی ہیں وہ بات بری نہیں کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ انٹروین کریں. یہاں لوگ ان کے ورکرز جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ مسلح ہے, پیٹرول بم پولیس والوں پہ پھینک رہے ہیں. ادھر سے بھی آگے سے ریئیکشن آئے گا, 2-3 پولیس والے مارے جائیں گے, 2-3 ان کے ورکرز مارے جائیں گے, تو صورتحال خراب ہو جائے گی. اور عمران کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ گیو ان, آج چھوڑ دیں, دے دیں اپنی گرفتاری دے دیں, اینڈ فائٹ اندر ڈے, پھر کسی اور میدان کے اندر مقابلہ کر لیں گے. تجویز اچھی تھی, اور موجودہ صورتحال میں کسی ایک کو مداخلت کر کے بڑا بننا پڑے گا, تب مسائل کا حل نکلے گا. لیکن شاید آڈیو لیک سے اس کا حل نہ نکلے, اور عمران کو شاید ڈاکٹر الوی سمجھا بھی نہ پائے. میں نے ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ان سے درخواست کی کہ یہ آڈیو لیکس آئی ہیں, تو آپ اس کے اوپر ریئیکشن دیں گے. تو ان کا بریفلی میں کچھ پڑھ دیتا ہوں, آگے چل کے مزید اس کی وضاحت کروں گا. انہوں نے کہا کہ آل ریکارڈنگز آف اینی باڈی, کسی کی بھی کوئی اس طرح کی جو ریکارڈنگز ہیں, آئی ریپیٹ اینی باڈی, کسی کی بھی, آر ان ایتھیکل, وہ ان ایتھیکل ہیں. آئی ہیو اسپوکن آن دس ٹوائس ان پارلیمنٹ ان مائی اینول ایڈریس ان 2021 میں اور 2022 میں. ہیو نریٹڈ ان پارلیمنٹ حضرت عمرز انسیڈنس آف انویژن آف پرائیویسی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا اس کو بھی بتایا. اور ان کا خیال یہ ہے, میں آگے تفصیل میں اس کو پڑھ کے اردو میں آپ کو بتاؤں گا, ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر گریز بھی کرنا چاہیے اور اس پہ مذمت بھی کرنی چاہیے. انڈیویجول پرائیویسیز میں کسی کو نہیں گھسنا چاہیے. تو کچھ آپ پریزیڈنٹ کی آپ پرائیویٹ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں. آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہے اس سے استمام سود کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بڑی محترم شخصیت ہیں, جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, ماہر قانون ہیں, آپ کو خوش آمدید جی اسٹوڈیوز میں. ازما بخاری صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ ہوگی. ازما آپ کو بھی خوش آمدید. جسٹس صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پہلے تو یہ ریکارڈنگ والے معاملے پہ بتا دیں, کتنی ریکارڈنگز آپ سن چکے ہیں, ابھی معلوم نہیں کتنی اور آنی ہے, اور پہلے سے پتہ ہوتا ہے ہمارے لیڈرز کو, اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ آنے والی ہے, یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, ایک تو اخلاقی پہلو تو آپ نے بتایا, ظاہر ہے یہ تو ایک 100% غیر اخلاقی پہلو ہے اور غیر قانونی بھی ہے. اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے اور آپ کی پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ غیر قانونی ایک پہلو بھی ہے. اور یہ جو اصل میں رواج چل نکلا ہے, اور ظاہر ہے یہ جن کے پاس اختیار ہے, یہ ڈیجٹس ہیں جو یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, پرپز اس کا کیا ہے؟ پرپز دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ آپ نے کسی کی آرم ٹوسٹ کرنی ہے, کسی کو کسی چیز کے اوپر کمپیل کرنا ہے, بلیک میل کرنا, آبجیکٹس دیکھتے ہیں. ظاہر ہے صدر پاکستان ہوں, وزیر اعظم پاکستان ہوں, یا دوسرے بھی جو لوگ ہوں پاکستان کے سیاستدان, وہ کسی دشمن ملک کے جاسوس نہیں ہیں کہ جن کا آپ اس طرح سے ریکارڈنگ کریں اور کل ان کو کنفرنٹ کریں ڈیورنگ انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن. تو میں تو بہت ایک اسٹرانگلی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جہاں تک یہ ایک ہو گیا ریکارڈنگ والا اسپیکٹ. اب دوسرا اسپیکٹ ایک اس کے بعد وہ شروع ہوتا ہے کہ کیا وہ جو کانٹینٹ ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے یا وہ صحیح ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں, اگر صدر مملکت سے بڑا تو آفس کوئی نہیں ہے پاکستان میں, کہ وہ اگر اس طرح کی غیر معتاد گفتگو کر رہے ہوں یا ایک ایسی ایکٹیویٹی کے بارے میں وہ ایک کنورسیشن کر رہے ہوں جو دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں آتی ہو, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. آپ دہشت گردی کس والے کو کہہ رہے ہیں ایکٹیویٹی کو؟
یہ دیکھیں یہ جو بھی زمان پارک میں ہوا ہے پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں پولیس کے اوپر مزاحمت کی گئی ہے وہ خود ڈاکٹر راشد صاحبہ کی سٹیٹمنٹ میں لگ رہا ہے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ واٹر کینن جو ان کی وہ ہے اس کو آگ لگ گئی ہے جلی ہوئی ہے وہ ہے اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے تو یہ دہشت گردی ہے آپ سیکشن 6 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی ڈیفینیشن پڑھ لیں اس میں تو اس سے کم تو یہ سیکشن 7 کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے ڈیفینیشن اس کی ٹیررزم کی سیکشن 6 میں دی گئی تو آپ کے خیال میں یہ جو پیٹرول بم پھینکنا اور ان کی وہ واٹر کینن کو آگ لگا دینا اور لاٹھیاں یا پتھروں سے ان کو مارنا یہ سارا اسی کے ذمہ میں یہ بالکل یہ 100% دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اور ظاہر ہے یہ ایک آپ ریاست کے اگینسٹ آپ ایک علم بغاوت بلند کر رہے ہیں اور ریاست کے اگینسٹ علم بغاوت بلند کرنا پھر خود ایک بہت بڑی غداری کے زمرے میں آتا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 آسپیکٹ ہو گئے میں تو قانونی اخلاقی وہ تو اپنی جگہ لیکن دوسرا یہ بھی ہے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہاں پر اگر میں کوئی ایسی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جو میرے ملک کو سبوٹاج کرنے کے مترادف ہو جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کھیلے کے مترادف ہو جو رول آف لا کو اٹھا کے دریائے راوی میں پھینک دے تو یہ مجھے بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں. اچھا پہلے اس پہ میں عظمہ بی بی سے گفتگو تھوڑی سی اس پہ کر لیں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عظمہ بی بی جو ابھی تک آڈیو ریکارڈنگز آئیں اس میں عمران خان جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اپنے پرنسپل سیکرٹری سے گفتگو کر رہے تھے ان کی وہ ریکارڈنگز آئیں. بشرا بی بی جب فرسٹ لیڈی پاکستان کی تھیں تو ان کی اپنے گھر والے نمبر سے جو گفتگو تھی وہ ان کا وہ سوشل میڈیا والے یہ جو بچے گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے ساتھ کوئی گفتگو تھی کہ سب کچھ غداری سے جوڑ دیں ان کی وہ گفتگو ریکارڈ ہوئی. شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھالنے کے بعد جب وہ مریم کے وہ پاور پروجیکٹ والی بات کر رہے تھے ان کی وہ گفتگو ریکارڈ ہوئی اور لیک ہوئی. عمران نے اس کو کسی گفتگو کو یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹی گفتگو تھی بعضوں کو انہوں نے کہا کہ ایڈٹ کر کے کٹ پیسٹ کی گئی تھی. شہباز شریف نے اپنی گفتگو کو مانا مریم نے اپنی گفتگو کو مانا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکچولی ریکارڈ ہو کے ریلیز کی جا رہی ہیں یہ فیبریکیٹڈ نہیں تھیں. آج صدر صاحب کی آ گئی ہے تو کہیں بریک لگانی چاہیے ہمیں کہ چلتے جانا چاہیے ایسے ہی. بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے دور حکومت کی بات ہے عمران خان صاحب نے تو خود اجازت نہیں دی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا ان کا انٹرویو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا کرتے ہیں جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں ان کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اپنے دور حکومت میں تو انہوں نے خود یہ اجازت دی ہوئی تھی. پہلی بات. دوسری بات جہاں تک ہمارے دور حکومت کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوئیں اس پہ جو ہے جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں بھی ملی ان کو خلاف تحقیقات جو ہیں وہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے خلاف چل رہی ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے سہولت کاروں کے سہولت کار تھے اور وہ جو ہے وہ ابھی تک برسرے عمل جو ہے وہ تھے اور وہ حرکتیں کر رہے تھے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر ہو رہا ہے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ ایک جو آپ کا انٹرویو تھا جس میں آپ نے کہا کہ حکومت کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہ آتے جو ہے ان کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے ملک صاحب. عدالت کا حکم ہے باقاعدہ کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. اب جب عدالت یہ ریٹن آرڈر دے رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے تو بتائیے کہ حکومت کے پاس کون سی آپشن رہ جاتی ہے ہم کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو ہر ایک قانون سے ماورا سمجھتا ہے وہ کسی عدالت کو نہیں مانتا وہ کسی ادارے کو نہیں مانتا وہ ہر ایک کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے ہر ایک کو گالیاں دیتا ہے ہر ایک کی جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ مغلظات بکتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے تو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اس بندے کو پوچھئے کہ اگر اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھے ہیں اس کو عدالت میں لانے کا کیا طریقہ کار ہے. خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں ایک وارنٹ کے خلاف دوسرے وارنٹ کے خلاف اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لاسٹ ان کو 13 تاریخ کو پیش ہونے کی مہلت دی تھی وہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی. ان کی تمام تر انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے یہ غلط ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے عمران خان صاحب فرد جرم چکے عائد ہونی ہے توشہ خانہ والے کیس کے اندر اس کے اندر وہ پیش نہیں ہو رہے ان کو ہونا پڑے گا. اور آج دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آبزرو کیا ہے اس کیس کے اندر وہ بھی اور جو انہوں نے لکھا ہے وہ بھی وہ رول آف لا کو سمجھنے کے لیے انہوں نے رول آف لا کی ڈیفینیشن بھی دی ہے بائی دا وے سمجھنے کے لیے اور رول آف لا کی جو بڑی ایک کہنی چاہیے کہ بہت آئیڈیل ڈیفینیشن ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا یہ اس ملک کے اندر ہم نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان نے کبھی بھی پاکستان کے کسی قانون کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھا. وہ 2014 کا دھرنا ہو جب اس وقت بھی ان کو لاشوں کی ضرورت تھی ان کو لاشیں ماڈل ٹاؤن کے ایک بہت ہی اندھوناک سانحے میں مل گئیں
اور اس کے اوپر انہوں نے جو ہے خوب اپنی سیاست چمکائی. اب بھی ان کا پورا پروگرام یہی. اب آپ میں ایک اور آپ کو میں ضرور بتا دوں آپ کے توسط سے لوگوں تک کہ اس وقت جو پولیس ہے نہ کسی کے پاس نہ کسی کو لاٹھی چارج کیا گیا ہے پولیس نے, نہ جو ہے وہ کسی کو مارا پیٹا گیا ہے, الٹا پولیس نے ماری کھائی ہے. ابھی جو جتنے بھی پولیس کے لوگ ہیں وہی زخمی ہیں جو ہسپتالوں کے اندر داخل بھی ہیں, جس میں وہ ڈی آئی جی آپریشن شہزاد بخاری صاحب جو وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرانے کے لیے آئے تھے, ان کے اوپر جو ہے وہ سنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ جی بی سے آئے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے بندوقیں تانی اور جو ہے یہ ریاست کے خلاف. اچھا میں اس نقطے کے اوپر اگر میں ایک چھوٹا بیپر کر لوں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. صاحبزادہ صاحب آپ کا میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, کیا وہاں جی بی کی پولیس موجود ہے؟ جی بہت شکریہ ندیم بھائی. جی بی کے چیف منسٹر موجود ہیں اور ان کے ساتھ صرف 2 پولیس کے اہلکار موجود ہیں. جی جو ہمارے پاس خبریں ہیں, ابھی ازما بخاری نے بھی کہا کہ وہاں جی بی کے پولیس اہلکار ہیں, اور ایک وہاں دوسری خبر یہ ہے کہ کے پی سے کچھ علی مین گنڈا پور نہیں ہے, باقی ان کے آپ کے کچھ لوگوں نے کچھ ارینج کیے ہیں لوگ. یہ کیا بات درست ہے کہ کے پی سے بھی لوگ وہاں موجود ہیں؟ سر مکمل کے پی کے لوگ موجود ہیں لیکن مسلح لوگ کوئی موجود نہیں ہے. پولیس جی بی کی بالکل موجود نہیں ہے. یہ بات ٹوٹل غلط بیانی ہے. اور میں ابھی میری بہن میں نے کچھ حصہ ان کی سن سکا. پولیس نے بالکل لاٹھیاں استعمال نہیں کی. پولیس والے وہ گلدستے لے کر آئے ہوئے تھے, اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں شیل وہاں پر آیا ہے یہ بیسیکلی گجرات کے اندر آپ کو یاد ہے جب نریندر مودی نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا تو وہ شیل آسمان پہ چلے گئے تھے. وہ آسمان سے یہاں پہ آ کے کینال روڈ کے اوپر گر گئے. وہ مقصد حد ہوتی ہے کسی چیز کی. ندیم صاحب میں کل 3 بجے سے خود مال روڈ کے اوپر سے لے کے دھرمپورہ کے انڈر پاس تک جو بربریت کا کھیل کھیلا گیا ہے پولیس کی طرف سے, جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو ہاسپٹل سے اٹھایا گیا ہے, میں تو خود مار کھانے والوں میں سے شامل ہوں. آپ نے صاحبزادہ صاحب وہ پولیس والے دیکھے جو ہاسپٹلائز ہوئے ہیں؟ سر جو پولیس والے, اگر پولیس آگے سے 10,000 آدمی کے اوپر اندھا دھند 3 اطراف سے شیلنگ کر رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ موب کے اندر کراؤڈ کے اندر کو بندہ کنٹرول میں رہتا ہے؟ پولیس کے ہاتھوں میں پتھر ندیم صاحب آپ نے دیکھے ہیں؟ موب کس نے ارینج کیا تھا سر آپ نے دیکھے ہیں؟ سر موب کس نے ارینج کیا تھا؟ سر موب سر جو رات لبرٹی چوک سے جو افراد پہنچے ہیں مال روڈ کے اوپر جس میں خواتین فیملی اور بچے تھے وہ 5 سے 7 ہزار کا کراؤڈ تھا. سر کے پی سے کس نے ارینج کیا تھا؟ سر کے پی سے کسی نے ارینج نہیں کیا. الیکشنز ہیں, الیکشنز کے لیے تمام امیدواران اپنے ٹکٹوں کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں. ہر کیمپ کے اندر کسی آدمی نے 20 افراد, کسی کے 25 افراد, کسی کے ووٹر سپورٹر وہاں پر آئے ہوئے ہیں. سر ہمارے اپنے جو عمران خان کے گھر زمان پار کے اوپر شیلز گرے ہیں انہوں نے اس کی تصویر شیئر کی ہے, اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. وہ جو بھی قانونی طریقہ کار ہو, لیکن آپ کو فارمر کسی پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں عورتیں اور بچے ہیں وہاں اندر آپ شیلز پھینک رہے ہو. بالکل غلط ہے, درست طریقہ کار نہیں ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کچھ تصاویر شیئر کی جہاں ایسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. پہلے تو اس کو دیکھ کے آپ کو بہت غصہ آتا ہے, پھر ہمارے یہ جو پروڈیوسرز ہیں انہوں نے کچھ سرچ کر کے اسکین کر کے مجھے وہ تصاویر دکھائی ہیں جو اپریل 2021 جب ٹی ایل پی والے نکل رہے تھے تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی تھی وہ اس کی تصاویر ہیں جو آپ نے اس کو اپنی بنا کے شیئر کیا. تو دونوں کو میچ نہیں کرنا چاہیے, وہ آپ کو ابھی آپ کے ورکرز کے اوپر اس طریقے سے کام کیا گیا وہ بھی ظلم ہے, جو پولیس والوں کو مارا گیا وہ بھی ظلم ہے. میں سے جو بھی جھوٹ بول رہا ہو اس پر خدا کی لعنت. اگر شیل نہ پولیس نے برسائے ہوں اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم پر پولیس والوں نے تو برسائے ہیں, پولیس والوں نے تو برسائے ہیں, وہ تو نظر آ رہا ہے کیمرے کے اندر ریکارڈ ہے, وہ کیسے ڈرائی کیا جا سکتا ہے. شیلنگ کو وہ کسی اور واقعے سے جوڑ کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب جوڑے گئے ہیں, تو پھر بھائی ان کے اوپر خدا کی لعنت. ہم اس کے اوپر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں. پولیس والوں نے تو جو شیل برسائے ہیں وہ ہے, اور میں تو اس کی مذمت کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف دوسرا پہلو آپ اگر آنکھیں اس سے چرا لیں کہ پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں تو پھر آپ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے. سر آپ میرے ساتھ ندیم بھائی آئے, میں آپ کو زمان پارک سے ریسیو کرتا ہوں, میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں. وہ جو پیٹرول پمپ کی ایک فوٹیج ہے, اگر وہ زمان پارک کی انٹرنس پوائنٹ سے لے کے وہاں تک آپ اس کو پورا مجھے بتا دیں کہ کس جگہ پر سبز کناتیں لگی ہوئی ہیں
اور وہ جو بلاکس پڑے ہوئے اگر وہ لگے ہوں گے تو ندیم صاحب میں آپ کا دیندار ہوں, میں بڑے پروگرام کے اندر جو سزا آپ مجھے کہیں گے تجویز کریں گے میں وہ سزا لینے کے لیے میرے سے سزا کیوں لینی ہے؟ اپنی لیڈر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آپ گفتگو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان سے انہوں نے کی ہے وہ خود سن لیں, اگر نہیں سنی تو میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں. سر مجھے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نہیں پتا, میں رات 12 بجے سے لے کے سر مرکزی لیڈر ہے, آپ کو نہیں پتا, ذرا پلے کریے ڈاکٹر یاسمین راشد کیا بتا رہی ہیں پیٹرول بموں کا. السلام علیکم سر, جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی. جی بالکل, پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے, وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے, آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹروین. نہیں آئی ہیو ٹاکڈ. آپ یہ کہہ دیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو سارٹ. خان صاحب سے صاحبزادہ صاحب اس کے اوپر کوئی ریئیکشن دینا چاہیں تو دے لیں, پھر میں جسٹس صاحب کی طرف آؤں گا اسٹوڈیو. جی بالکل سر, میں رات 12 سے لے کے صبح 7:30 بجے تک زمان پاک کے اندر تھا. میں آپ کو گارنٹی کر کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ زمان پاک کے اندر سے کوئی پیٹرول بم نہیں پھینکا گیا. آپ میں آج وہ اس کے اوپر میں اگین دوبارہ ذمہ داری سے کر, اور میں گیٹ کے اوپر موجود تھا زمان پاک کے اندر. ہم نے جو شیل کھائے ہیں وہ ہم نے اندر کھائے ہیں. ایک سنگل زمان پاک کے گیٹ کے اوپر 2 کارکنان وہ پانی کا پائپ لے کے ضرور کھڑے تھے جو شیلز کے اوپر پانی ڈال رہے تھے. اگر زمان پاک سے کوئی ایک بھی یہ ثابت ہو جائے تو آپ جو سزا مجھے تجویز کریں گے سر, یہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ایک فون نمبر ملائیے, ڈاکٹر یاسمین راشد سے ایک فون نمبر ملائیے اور ان سے آپ کراس چیک کر لیجیے. میں بھی کوشش کرتا ہوں ان سے دوبارہ پوچھنے کی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. جسٹس شوکت, ویسے بہت تکلیف ہے, میرا نہیں خیال تھا کہ عمران کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا. پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر ہے, بہتر طریقہ بھی ہو سکتا تھا. کیا وارنٹ ویسے سرو نہیں کر سکتے تھے؟ یہ پولیس کو اس طرح جمگٹھا کر کے جانے کی ضرورت تھی, 1000 بندہ اکٹھا کر؟ ندیم بھائی ایک بات تو نا, میں آج صحیح بات ہے, میرا دل بہت شکستہ ہے. آج دیکھیں, نہ حکومت کی شکست ہوئی ہے, نہ عمران خان صاحب کی شکست ہوئی ہے, نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شکست ہوئی ہے. آج ریاست پاکستان کی شکست ہوئی اور پاکستان کے آئین کی شکست ہوئی. دیکھیں, پروسیجر کے مطابق یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی کسی بھی ایکیوز کے اگینسٹ 173 کی رپورٹ, جس کو عرف عام میں چالان کہتے ہیں, ٹرائل کورٹ میں سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کو نوٹس بھجوایا جاتا ہے. اگر وہ نوٹس کی تعمیل کے باوجود نہیں آتے تو ان کے لیے پہلے بیلیبل وارنٹس جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں. پھر بھی وہ نہیں آتے تو پھر اس کے بعد نان بیلیبل وارنٹس جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں. اور نان بیلیبل وارنٹس جو ہے وہ ظاہر ہے پولیس والے کسی آفیسر نے بنیادی طور پر SHO نے جا کے وہ ایگزیکیوٹ کروانے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے وہاں پہ پولیس کا جانا تو ضروری تھا. اب کسی دوسرے ضلع کی یا کسی دوسرے صوبے سے پولیس جب کسی دوسرے شہر میں جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ جو اس ایریا میں کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ وہ اپنی انٹری ڈالے, وہاں کی لوکل پولیس کو ساتھ لے اور پھر جا کر جو بھی ایگزیکیوشن کرانی ہے وارنٹ کی وہ کرائی جائے. یہ تو ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ اتنی بڑی کانٹینجنٹ لے کر جانے کی بجائے 5-7 افراد چلے جاتے, اور اگر کوئی مزاحمت ہوتی تو اس کے بنیاد پر ایک FIR درج ہو سکتی تھی کہ کار سرکار میں مداخلت کرنے کا. یہ تو ایک پہلو ہے. میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس میں یہ اوور ڈوئنگ ہے. یہ رپورٹ آ جاتی جی کہ وہ انکاری ہیں یا آگے سے مزاحمت کر رہے ہیں تو کورٹ کے پاس پھر آگے یہ آپشن ہوتا کہ وہ 87-88 CRPC کی کارروائی کرتی, جس کو ہم پروکلیمڈ آفینڈر کہتے ہیں, پروکلیمڈ آفینڈر ڈکلیئر کر دیتا. اس کی بنیاد پر پھر آگے ٹرائل کے ساتھ پروسیڈ کیا جا سکتا. یہاں بریک لینی ہے, یہاں آپ کو روکوں گا, بریک لے لیں جی. ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے صدر عارف الوی صاحب کی ایک آڈیو لیک کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں اس کو پلے بھی کیا اور ان کا ریئیکشن پہلے بتایا بھی. اس کی تھوڑی میں تفصیل میں جانا چاہوں گا کہ ان کا تفصیلی جواب جو ہمارے پاس ہے. تمام آڈیو ریکارڈنگز غیر اخلاقی ہیں. یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ریئیکشن دیا ہے آج کی جو ان کی آڈیو لیک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ منسوب ہے. تمام آڈیو ریکارڈنگز غیر اخلاقی ہیں. پارلیمنٹ میں بھی آڈیو سے متعلق بات کی ہے. تمام سیاستدانوں سے بھی کہا ہے کہ اس قسم کے حربوں سے محتاط رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا اس قسم کے معاملات کی حوصلہ شکنی کرے گا. اس طرح کے معاملات پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. میں لیگی رہنماؤں کی آنے والی ریکارڈنگ کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ 2 دفعہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اپنی تقریر میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک حوالہ دیا. تو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کوئی بحث آگے بھی چلے. صدر صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کو بھی بلائیں
باقی لوگ جن کے پاس کیپیسٹی ہے ریکارڈ کرنے کی اس کو بھی بلائیں اور کچھ پروٹوکول طے کر لیں. سب کا بھلا ہوگا. کچھ کا آج ہو جائے گا, کچھ کا کل ہو جائے گا. ادروائز یہ سلسلہ چلتا رہا تو کسی کی بچے گی نہیں عزت, وہ سب رسوا ہوں گے. میرے خیال میں اس پہ کچھ عملی کام کرنے کی ضرورت ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. آپ جی ندیم صاحب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اوور ڈوئنگ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. لیکن شاید جو پریویس ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پر شاید لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس شاید کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا. ایک تو پہلو یہ ہو گیا. اب دوسرا پہلو دیکھیں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی حیثیت اس وقت ایک ملزم کی ہے. He is not the darling of the government anymore. He is not a prime minister. اور ان کے خلاف میں کہتا ہوں جتنے بھی فرض کریں مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں. اس کا فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتے. ملزم اپنے بارے میں یہ فیصلہ سکتا کہ یہ مقدمہ میرے اوپر جھوٹا بنایا گیا ہے یا سچا بنایا گیا ہے یا فلانے کے خلاف آپ نے کیوں نہیں بنایا. تو ان کو ایکس پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے پھر ہمیں جو جس طرح کے وہ تقاریر کرتے ہیں کہ چھوٹے کے لیے اور بڑے کے لیے ایک جیسا قانون, ایک جیسا رویہ, یورپ کی مثال, یو کے حوالے, مثالیں ساری اچھی دیتے ہیں, صرف ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا اس کا. اب یہ دیکھیں نا, اب ان کو تو اس ساری سچویشن میں بہت ہی ریسپانسیبل ایک شخص کے طور پر سامنے آنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ریزسٹ کیے بغیر اپنی گرفتاری دے دیتے تو میری دانش میں وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ گین کرتے, جس طرح کہ اب انہوں نے اپنا پولیٹیکلی نقصان کیا. عظمہ بی بی کوئی 85 FIR ان کے اوپر ہو چکی ہیں. کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا کوئی مناسب راستہ ہم اپنا سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ بہتر راستہ نہیں اپنایا جا سکتا؟ دیکھیے ملک صاحب, اگر انہوں نے 85 دفعہ قانون توڑا ہوگا, اگر 85 دفعہ ان کی چوریاں ڈکیتیاں سامنے آئی ہوں گی تو اس پہ FIR تو ہوگی نا. اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو کیا مطلب وہ اتنے لاڈلے ہیں, یا لکھ دیا جائے انہیں پاکستان میں ترمیم کر دیتے ہیں کہ جس پاکستان کے کسی بھی قانون کا اطلاق عمران خان صاحب کی جو ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا, باقی جو ہے وہ سب کو آپ قانون کے نیچے لے کے آئیے. ایسے نہیں ہوتا. ابھی وہ چلے گئے ہیں صاحبزادہ صاحب, لیکن وہ جو باتیں حقائق سے بالکل ایک الگ گفتگو وہ کر رہے ہیں. یہ میڈیا کا زمانہ ہے, ہر چیز کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ایٹ دا اسپاٹ موجود ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے کہ مہینہ پہلے بھی اسد عمر صاحب, جب ہماری اسمبلیاں موجود تھیں تب بھی اسد عمر صاحب لاہور ہائی کورٹ بھی آ رہے تھے, جو ہے وہ جب الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے, اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ کے لیے جب وہ لاہور ہائی کورٹ کا جاتے تھے تب بھی ان کے ساتھ بھی جی بی کی پولیس ہوتی تھی. آج IG جو جی بی ہیں ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے, ان کو ہٹا دیا گیا ہے. آخر حکومت کے پاس کوئی حقائق ہوں گے نا جو ان کو ان کی جگہ سے ہٹایا گیا ہے. اور میڈیا کے پاس جو فوٹیج ہے جس کے اندر وہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں, وہ آج سے نہیں پھینکے گئے, وہ کل رات بھی پھینکے گئے ہیں. کل بھی جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں نظر آتش ہوئی ہیں, کل بھی جلاؤ گھراؤ ہوا ہے, کل بھی درخت جو ہے وہ ان کو جلا کر جو ہے وہ پولیس کی طرف پھینکے گئے ہیں. یہ پتھر, یہ تمام چیزیں, یہ تمام غلیلیں, یہ تیاری کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی پوری پارٹی جو جیسے آپ نے صحیح سوال کیا تھا, وہ خود بندے اکٹھے کر رہی ہیں. آ جاؤ, وہ یاسمین راشد صاحبہ بھی ایک دوسرے آڈیو میں کہہ رہی ہیں جاز شاہ صاحب سے بھی کہ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جو بندے لے کے نہیں پہنچے گا اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا. تو اس وقت تو قانون کو ہاتھ میں لینا جو ہے وہ PTI کی ٹکٹ کا کرائیٹیریا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا فرق ہے پھر ایک دہشت گرد تنظیم میں اور ایک عمران خان کے بیچ میں؟ اس ملک میں جو پولیٹیشنز ہیں نا وہ بے گناہ جو ہے وہ پھانسی چڑھ گئے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کو صرف ایک اس کیس کے اندر جس کا کوئی نام و نشانی تھا, ابیٹمنٹ کے چکر میں ان کو ابیٹمنٹ پہ کبھی پاکستان میں سزا نہ ہوئی ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگی, ان کو پھانسی دے دی گئی. میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو بیٹے سے تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے نہیں لی, اس پر نااہل کیا, اس کے بعد مانیٹرنگ جج بٹھا کے ان کی جو ہے باقاعدہ طور پر میڈیا ٹرائل کر کے کریکٹر اسیسینیشن کر کے ان کو جو ہے سزا دے دی گئی. اور خود جج صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں کسی پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی نے آصف علی زرداری صاحب کا ایک کلپ بھیجا جب عمران خان کے دور میں ان کو گرفتاری کے لیے ٹی تھی, تو وہ بڑے ہنسی خوشی چل کے اس ٹیم کے ساتھ, میں آپ کوشش کرتا ہوں پروگرام میں اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب اس کو ریڈی کر سکیں تو وہ بڑی طریقے کے ساتھ ایک مینرز کے ساتھ اٹھے ہیں اس ٹیم کو اپنے آپ کو حوالے کر دیا. تو طریقہ کار تو عمران کو بھی وہی اپنانا چاہیے تھا, لیکن ملک صاحب ایک منٹ نہیں ملک صاحب, اس پہ سم ہاؤ کہہ کے ہم عمران خان کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. برائے مہربانی یہ پھر یہ قانون بن جائے گا اس ملک میں, پھر یہ طریقہ ہوگا. ہم سے پھر غلطی ہوئی نا, ہم نے کیوں سرنڈر کرنے دیا
جو ہے اپنے لیڈروں کو, ہم بھی جو ہے وہ موب لے کے چڑھ جاتے ہیں اور کسی لیڈر کو, پھر آئندہ یہ ہوا کرے گا. یہ سم ہاؤ کہہ کے ہم عمران خان کو کلین چٹ نہیں دے سکتے. برائے مہربانی, یہ قانون کی ریاست کی بات ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. اس دن جس دن ان کی جان کو خطرہ ہے وہ عدالت نہیں جا سکتے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار بار ڈیٹ دینے کے باوجود بھی, لیکن وہ ریلی کرتے ہیں. ریلی میں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا, عدالت جانے میں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. مسلح افراد ان کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی جوڈیشل کمپلیکس میں نہیں گئے, آپ کے کیمرے نے, آپ نے سب نے وہ دیکھا ہے. کیا انہوں نے وہاں پہ گاڑیاں جو ہے وہ ہٹ نہیں کی؟ کیا وہاں پر انہوں نے پولیس والوں کو نہیں مارا؟ بندے ارینج کیے ہوئے تھے, بعد میں وہ کہتے ہیں کہ موب کے حوالے کرنا ہے ریاست کو, پاکستان تحریک انصاف نے ارینج کیا ہوا تھا اس دن بھی. یہی بات ہے, وہ ارینج کر کے کرتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, یہی تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ وہ ارینج کر کے, پلان کر کے یہ موب اکٹھا کرتے ہیں, پھر ان سے وائلنس کراتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر یہ پاکستان کے قانون میں جائز ہوگا, یا اگر یہ عمران خان کے لیے جائز ہوگا, تو ملک صاحب پھر لکھ لیجئے کہ کوئی بھی لیڈر اور کوئی بھی بندہ, بلکہ میں کہتی ہوں پاکستانی عام عوام کو بھی, وہ بھی اپنے جو ہے وہ بندے اکٹھے کر لیں, اپنی برادری کے لوگ اکٹھے کر لیں, چند مسلح افراد کھڑے کر لیں اپنی. دیکھیے ان کی اپنے گھر سے فوٹیجز کل جاری ہوئی ہیں میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, زمان پارک کے اوپر کی چھت کی, جس میں ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے, وہاں پہ گن مین بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پولیس نے وہاں پہ ریکارڈ کیا ہے, جو ان کے جو اطلاعات کے وزیر ہیں پنجاب کے نگران, انہوں نے کہا کہ وہاں پر زیادہ ٹینٹ لگا. جی ان کی ابھی کل ایک فوٹیج آیا ہے سوشل میڈیا پہ, میں نے دیکھا, جس کے اندر عمران خان صاحب کے گھر کی چھت ہے, پہلے صحن دکھایا جس کے اندر شیل گرا ہے, اس کے بعد وہ اوپر لے کے جا رہے ہیں, اور اس کیمرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے, اور اس ٹینٹ کے اندر باقاعدہ مسلح افراد چھت کے اوپر موجود ہیں, اور پولیس کی بھی اطلاع یہ ہے کہ یہاں پر جو لوکل لوگ نہیں ہیں, عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے ارد گرد. بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے صاحب جو صورتحال آپ دیکھتے ہیں, سیاست اور جمہوریت یہ چلنی چاہیے, یہ پاکستان کی مضبوطی کا سبب ہوگی اگر یہ ادارے پارلیمان مضبوط ہو, جمہوریت سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں. کیا کوئی ایسی گھڑی آ نہیں گئی ہے کہ پاکستان کے بڑے مل کے کوئی آپس میں ڈائلاگ کر لیں اور راستہ نکال لیں؟ ہم آگے نہیں بڑھ رہے, نیچے گرتے جا رہے ہیں. جی بالکل, میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. یہ اٹ از اے رائٹ ٹائم کہ جہاں پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو پھر شاید اس دفعہ قوم کسی الٹرا کانسٹیٹیوشنل موو کو بھی کنڈیم نہیں کرے گی, اور یہ لوگ جو ہے وہ تنگ پڑتے جا رہے ہیں. عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. ملک میں کہیں آپ کو قانون کی عملداری نظر نہیں آتی, کہیں پہ آئین کی بالادستی نظر نہیں آتی. لیکن آئین کی بالادستی محض الیکشن کرانا نہیں ہے. آئین کی بالادستی یہ ہے کہ تینوں جو آرگنز ہیں اسٹیٹ کے, وہ آپ کی لیجسلیچر ہے, وہ آپ کی ایگزیکٹو ہے, آپ کی جوڈیشری ہے, وہ تینوں آئین کے مطابق اپنے پرفارمنس دیں. اگر ایک آرگن بھی جو ہے وہ آئین کے مطابق پرفارم نہیں کر رہا, کمپرومائز کر رہا ہے یا کسی کو لیٹیچیوڈ دے رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ پورا ایک سسٹم ڈی ریول ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. عظمہ بی بی, آپ ہی سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, کسی زمانے میں نواز شریف بھی اس چیز کے حامی تھے اور بڑا زور دے کر کہا کرتے تھے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. میرے خیال میں آج سے زیادہ کبھی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی جتنی آج ہے. انیشیٹو آپ کو لینا چاہیے, آپ حکومت میں بیٹھے. دیکھیے ملک صاحب, ہماری تو تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تب بھی عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے, لیکن تب بھی ان کو کنٹینر سے نیچے اتار کر بلایا گیا اور کہا بات کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب دور حکومت تھی تب بھی ہر ایک اہم قومی ایشو پر اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھی. اس وقت کہا جاتا تھا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. جب کوئی بات ہوتی تھی کہ اچھا مجھ سے این آر او مانگتے ہیں, میں این آر او نہیں دوں گا. اب وہ جو ہے, اب بات یہ ہے کہ کس سے بات کریں, کو بات کرنے کے لیے تیار تو ہونا. وہ دھمکیاں دیتے ہیں, وہ شرائط رکھتے ہیں, وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں, وہ ریاست کے سامنے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے جتھوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جاتا. عمران خان صاحب جب سیاسی جماعت بن جائیں گے, جب ایک سیاسی لیڈر بن جائیں گے جو ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہوں, جو گفت و شنید پہ یقین رکھتے ہوں, اور جو مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہوں, جو ہم زمان پاک پہ دیکھ رہے ہیں, میں تو اسے صاف سمجھ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب جیل جانے کی بجائے جو ہے اس ملک میں سیور وار جو ہے وہ کرانا چاہتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جیل جانے سے بچنے کے لیے جو ہے اگر ملک میں سیور وال کروانی پڑے, اگر ان کو تمام اداروں کو تہس نہس کرنا پڑے, وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس میں کس سے بات کریے بتائیے. اس طرح کی مائنڈ سیٹ کے آدمی کے ساتھ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے سب پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا ایسا کوئی ڈائلاگ کنوین کر سکتے ہیں جہاں جوڈیشری, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشین سارے بیٹھے ہوں
اور آئندہ کا راستہ کیا اس پہ بحث کر لیں. یہ مارا ماری میں ہم کوئی ایک تو بندہ گوا دیں گے. محترمہ کی ہمیں دسمبر 2007 والا واقعہ نہیں بھولنا چاہیے. عمران کو بھی سیکورٹی تھریٹ ہے, کئی اور سیاسی لیڈرز کو بھی ہیں. ہمیں راستہ چاہیے نا, تو اس کے لیے لیڈرز بیٹھیں اور راستہ بنائیں کہ سڑکوں پہ بیٹھ کے بندوقیں تان کے ایک دوسرے کے اوپر باتیں کریں گے. ندیم بھائی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدر کا ڈومین نہیں ہے. ہاں, اور صدر صاحب کو بھی اپنے آئین کا جو اختیارات ہے, آئینی اختیارات, اس کا پاس اور لحاظ کرنا چاہیے. یہ کام الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی جو ہم نعرے لگاتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری جی ضرور کہ اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ پارلیمنٹ آگے آئے. اور میں میری بہن عظمیٰ بخاری صاحبہ جو فرما رہی تھی عمران صاحب کے حوالے سے, دیکھیں آپ اپنی طرف سے ایک نیک نیتی کا مظاہرہ کریں, آپ اپنی طرف سے ایک پہل کریں, آپ ان کو کی طرف ایک وفد بھیج دیں, ڈیلیگیشن کے جی ہم یہ ایک کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں ہم آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. اگر وہ نہیں آئیں گے تو ظاہر ہے پھر بوجھ ان کے اوپر ہوگا. پھر بوجھ ان کے اوپر. عظمیٰ بی بی, ایک جملے میں آپ پلیز. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب پشاور والا ابھی جو دھماکہ ہوا تھا اس کے اندر ہم نے اے پی سی کی بات کی تو آپ نے اس وقت رویہ دیکھ لیا تھا, ہمیں ایسے دعوت نہیں ملی, ہمیں ویسے دعوت نہیں ملی. سو عمران خان صاحب جو ہے کاش وہ پاکستان کے مسائل کے ساتھ ان کو کوئی انٹرسٹ ہو. جہاں تک صدر پاکستان کی بات ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں, صدر پاکستان اگر صدر پاکستان ہوتے تو مسئلہ ہی نہیں تھا. صدر پاکستان اس وقت پی ٹی آئی کے یا ترجمان ہیں یا ان کی ٹائیگر فورس کے ممبر ہیں, اور وہ تمام وہ کام کر رہے ہیں, وہ ملاقاتیں کرانی ہو, وہ ان کے پیچ اپ کرانے کی کوشش کرنی ہو, وہ رات کے اندھیروں میں ملنا ہو, یہ سب کرنا ہو, وہ یہ کر رہے ہیں جو ان کا کام ہی نہیں ہے کرنے کے لیے. اور وہ 2 دفعہ غیر آئینی جو اقدامات ہیں اس کو وہ سائن کر چکے ہیں. وہ نیشنل اسمبلی توڑنا ہو یا اس کے بعد جو ہے یہ الیکشنز کی ڈیٹ دینا ہو, اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ چکے کہ غیر آئینی کام ہے. تو جب ایک صدر جو ہے وہ غیر آئینی کام کر رہا ہو تو اس کو کیا بڑا بنے گا, اور وہ کیا کام کرے گا کسی کے لیے, پاکستان کے لیے. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. عظمیٰ بی بی آپ کا, شوکت عزیز صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے.